السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اسلام آباد میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، مطلب کراچی کی جو گرمی ہوتی ہے وہ قابل برداشت ہوتی ہے، یہاں والی جو گرمی ہے آئی ڈونٹ نو، مگر بہت زیادہ عجیب طرح کی ہے، مطلب برداشت ناقابل برداشت قسم کی ہے۔ تو ابھی آج میں باہر نکلی، ویسے تو میں گھر پہ رہتی ہوں زیادہ تر، مگر منال کو کچھ چاہیے تھا تو میں رافع کے ساتھ باہر گئی تھی۔ تو مطلب میرے ساتھ تو آلریڈی ظاہر سانس کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس موسم میں، تو سفوکیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی، سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی، بہت شدید گرمی۔ تو بس یہاں یہ ہے کہ اب 2-3 دن شدید گرمی کے بعد بارش ہو جائے گی، اور کراچی میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس ہی رہی ہے اور ہوائیں بھی چل رہی ہیں، وہاں کا موسم کافی اچھا ہے، یہاں بھی ہو جاتا ہے، مگر شدید گرمی کے بعد پھر بارش جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگی تو پھر ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی سارے موسم ہے یہ، تو ان سب کو انجوائے کرنا چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ اور ہم لوگ تو شاید بہت بلیسڈ ہیں کہ ہم گھر پہ رہتے ہیں، ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں، مگر آپ ان لوگوں کا سوچو جو بیچارے مزدور لوگ ہیں جو دھوپ میں گرمی میں ہر طرح کے موسم میں باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کے لیے تو کچھ ہے بھی نہیں، ورنہ وہ کام کے بعد جو ہے وہ اے سی میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں یا پنکھے میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ تو کام ہی کرتے رہنا ان کو۔ تو وی آر بلیسڈ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کوئی الگ ہیومن بینگ نہیں ہے، آپ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور بس ابھی میں جو ہوں وہ کھانا چڑھا چکی ہوں، پہلے آج میرا ارادہ حلیم بنانے کا تھا، تو میں نے بھائی جان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دال چاول بنا دیں، تو بلیک دال کالی مسور کی بنائی ہے میں نے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے چکن ٹکا پہ مسالہ لگا کے آپ چھوڑا نہیں، میں نے ڈائریکٹ چڑھا دی کیونکہ تھوڑا سا دیر مجھے لگ رہا تھا، میرے حساب سے دیر ہو گئی تھی، تو میں نے ڈائریکٹ چڑھا دیا۔ ساتھ میں میں نے کالے چھولے جو ہیں وہ بھگو دیے تھے، تو ابھی میں نے وہ بھی چڑھا دیے، اور ابھی کوئی سبزی شاید میں بنا لوں، بھنڈی وغیرہ جو بھی ہوگی، تو بس آج کا کھانا یہ ہے۔ کل کڑھی مجھے تو اچھی لگی تھی، ویسے اچھی بن گئی تھی، اور حلیم یہ کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں بناؤں، کیا کروں، ویسے ایک آدھ چیزیں میرے دماغ میں تھی، جیسے ہول چکن لے کر اس کو اسٹیم دینا، تو یہ کہ اگر وہ رات سے مسالہ لگا کے رکھ دیا تو زیادہ اچھا رہتا ہے، اس میں مسالہ اندر تک چلا جاتا ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں۔ تو ابھی چکن بھی آلموسٹ ہمارے یہاں ابھی اسٹاک جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب کل پرسوں تک آئے گا، تو اس میں وہ ہول چکن منگوا لوں گی تاکہ اس کا مسالہ پہلے سے لگا لوں، کیونکہ پھر بھائیوں کا کراچی آنا جانا رہتا ہے، تو پھر اس لیے نہیں کہ ان کے ہوتے بھی بنا لوں، تو بس یہ ہے۔ اور ابھی میں بس آپ کہیں گے پیچھے کا بیک گراؤنڈ یہی آتا ہے، تو وہ میں اپنے کمرے میں آ کے بناتی ہوں، کیونکہ باہر پھر یہ تھا بچوں کا شور وغیرہ ہوتا ہے، تو سم ٹائم پھر میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس لیے میں اپنے روم میں آ کر بناتی ہوں۔ اور آج میں بڑی کیوٹ سی چیز لے کر آئی ہوں، آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی بھی، مطلب کچن سے ریلیٹڈ ہی لائی ہوں، اور میں نے پاؤنڈ شاپ سے لی ہے، $1 شاپ پہ گئی تھی، تو وہاں مجھے اتنی اچھی چیزیں لگی نہیں، گئی تو منال کی بھی کچھ لینی تھی، تو مجھے صحیح پرائز میں لگی تو میں نے لے لی، پھر میں نے لے لی، اور بہت مزے کی چیز ہے وہ، رات میں وہ اسٹک کرنے والے ہک لے آئے گا، تو میں اس میں لگا دوں گی، میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں چل کے نا کہ میں نے کیا لیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ مجھے اتنی کیوٹ لگی، اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں، فروٹس کی بیل بھی تھی، مگر مجھے کیونکہ کچن میں لگانی تھی تو پھر میں نے یہ جو ہے نا یہ ایک لہسن کی بیل لی ہے، پلاسٹک کی ہے، مطلب اس کی بنی ہوئی ہے، اور یہ ہری لال مرچوں کی، تو یہ اتنی مجھے خوبصورت لگی، ابھی میں نے یہاں ٹانگ دیے، تو رافع جب وہ اسٹک والے ہوپس لے آئے گا، لوپس وہ جو ہینگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر میں وہاں وال پہ لگاؤں گی۔ ویسے آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھے کہاں لگیں گے، مطلب کسی وال پہ لگیں گے یا کہاں لگیں گے، ویسے میرا تو خیال ہے کہ یہ جو وال ہے یہاں پہ کہیں پہ میں سیٹ کر دوں، موسٹلی کچن کی چیزیں تو یہیں پہ ہی لگنا بہتر ہے، کیبنٹ کے اوپر تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ صحیح لگیں گے، تو یہ بڑی کیوٹ سی چیز ہے۔ اور یہ میں نے چکن ٹکا جو ہے وہ چڑھا دیا، اب اس میں پانی ہے کیونکہ دہی ڈالا ہے، میں نے پانی الگ سے نہیں ڈالا ہے، دہی ہے، اور یہ چھولے جو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں، دال میں نے کالی مسور کی بنائی ہے تو وہ پک چکی ہے، اس کو میں نے دیگچی میں ٹرانسفر کر لیا، آ گئے ہیں، اور منو منال جو ہے نا یہ لوگ سائیکل چلا رہے ہیں،
رافی سعید بنگل سے کہنا بھابھی کو چائے میں دے دیں. کافی دیر بعد میں آپ سے مل رہی ہوں کہ پھر میں کام وام میں لگ گئی تھی. کھانا ہمارا کافی دیر پہلے بن چکا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا. تو کچھ ویجیٹیبلز لینے گئے تھے, فروٹس لینے گئے تھے یہ, تو پھر بھنڈی آ گئی تھی تو میں نے بھنڈی بھی بنا دی ہے. میں دکھاتی ہوں آپ کو. یہ بھنڈی میں نے بنا دی تھوڑا سا آلو آئل میں میں نے بھنڈی بنائی ہے, اور چاول بھی بن گئے, روٹی بھی بن گئی ہے. اور سامنے آپ انار دیکھیں, وہ گریپ فروٹ دیکھیں. تو مجھے انار پسند ہے بہت اللہ. اور اسی طرح چیریز پسند ہے. اس طرح کی چیزیں مجھے زیادہ پسند ہے ایز کمپیئر ٹو گرما, اور یہ سب چیزیں سے زیادہ مجھے انار, فالسی, چیریز, آلو بخارا, آلو چاول کہتے ہیں, یہ چیزیں پسند ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کچن میں کہ کھانا پک چکا ہے, کافی جلدی پک جاتا ہے. حالانکہ آج کل میں تھوڑا سا لیٹ چڑھاتی ہوں کھانا, لائک 5:30 بجے تک, مگر پھر بھی سارا کام اللہ کا شکر ہے جلدی ہو جاتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بس جلدی ہو جاتا ہے. تو ابھی 8 بجے سے پہلے ہی کھانا پورا ریڈی تھا, مطلب سب چیزیں تیار تھیں. تو بس یہ تھا کہ اور بھائی جان کا یہ کہ وہ کہتے اتنی ساری چیزیں مت بنا, حالانکہ دال چاول تھا, چکن ٹکا بنایا میں نے, اور پھر سبزیاں آتی تھیں تو میں نے بھنڈی بنا دی, بلیک چھولے تھے. تو اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں بن گئی تھیں, بس ایک دفعہ کھڑے ہو کے کرنے کی دیر ہوتی ہے. اور پھر ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں کھانے والے جو ہیں وہ ڈرائیورز ہیں, ہاؤس ہیلپرز ہیں, تو پھر اچھا خاصا ہو جاتا ہے. کہ مطلب کوئی چیز اللہ کا شکر ہے ضائع نہیں ہوتی کہ آپ نے پکا کے رکھ دیا تو وہ ضائع ہو گئی. کیونکہ میرا بھی یہی ہے, بھابھی کا بھی یہی ہے, ہم لوگوں میں سے کسی کا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں روک گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا کہ کس کی نصیب سے آپ کو رزق عطا کرنے اللہ تعالیٰ. تو کھانے پینے میں کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ گھر کے جو افراد ہیں وہ آپ کے گھر میں رہنے والے ہیں, جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ ہی کے گھر کے فرد کی طرح. تو جس طرح آپ یہ چیز کھا رہے ہیں تو اگر وہ بھی کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. چیزوں کو چھپا کر رکھ کے کہ میں منع کر دینا بہت غلط چیز ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی وجہ سے ہمیں سے نصیب ہو رہا ہے, کس کی نصیب سے ہمیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب خود تو تازہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, مگر اپنے ملازموں کو یا کام کرنے والی جو جاتی ہیں ان کو باسی یا بچا ہوا دینا کوئی بری بات نہیں ہے. مگر جو اسپیشلی آپ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ سارا وقت آپ ان سے کام کروا رہے ہیں, آپ ان سے اپنی ساری ہیلپ کروا رہے ہیں. اس کے بعد جب کھانے کا ٹائم آئے تو آپ ان سے کہ کوئی پرانا سالن نکال کے کھا لو, یا کوئی پرانی چیز کر لو, یا اپنے لیے کچھ کر لو, تو یہ غلط چیز ہے. وہ کھانا بنانے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں یا ویسے ہیلپ کر رہے ہیں. تو دیکھو انسان جو ہے نا بیچارہ, غریب ہوتے ہیں لوگ یا نہیں بھی اگر وہ ہے, تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے اچھا کھانے کا, کہ ہم بھی یہ چیز ٹرائی کریں, ہم بھی یہ چیز کھائیں. مگر اس سے پہلے کہ اس کے دل میں کوئی وہ ہو, کہ دیکھو انسان کی فطرت کچھ بھی کروا سکتی ہے. تو اس سے بہتر کبھی وہ چوری کر لیں, کبھی کچھ غلط اس سے کرے, تو بہتر ہے کہ اس کی نیت سے پہلے ہی آپ اس کو دے دیں. اور کھانے پینے کی چیزوں میں روک ٹوک کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور کس کے نصیب سے دے رہے ہمیں نہیں پتا. تو بس یہ چھوٹی سی بات تھی. تو ضائع کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, اگر آپ مل بانٹ کے کھائیں تو مزید آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کسی کو بھی کھانے میں روز اپنی ہاؤس ہیلپر کو اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہی, کوئی تعریف نہیں کر رہی, میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں کرتے تو اس چیز کو کریں. کہ موسٹلی جس دن میں کچھ بھی نہیں دے پاتی, میری کوشش ہوتی ہے کچھ نہیں تو سلائس ہی دے دوں ان کو, ڈبل روٹی رکھی ہوئی, مطلب کچھ نہ کچھ میں کوشش کرتی ہوں کہ دے دوں ان کو, کیونکہ ان کو بھی ایک آسرا ہوتا ہے. وہ ایک آس میں ہوتی ہے کہ اچھا ان کے یہاں سے ملتا ہے تو ملے گا. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو روز کچھ نہ کچھ دے دوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کو گھر جا کے پکانا نہیں پڑتا, اسی سے کام چلا لیتی ہے. اور آپ کے گھر میں ماشاء اللہ سے روز کھانا پک رہا ہے, تو اگر اگلے دن کا کوئی نہیں کھا رہا تو دینے میں کوئی حرج نہیں. تو میری پوری 101% کوشش ہوتی ہے کہ میں انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجوں. میری بھابھی جو بھی ہم میں سے کوئی بھی دیکھتا ہے تو وہ کچھ بھی کر دیتا ہے,
مطلب میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجوں. بہت اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ الگ چیز ہے, مگر زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی پلیز کھانے پینے کے معاملے میں اپنے ہاؤس ہیلپرز ہیں تو انہیں مت روکا کریں, کیونکہ ظاہر ہے ان کو اپنے گھروں میں یا جو بھی اس طرح سے نہیں ملتا تو اگر وہ آپ کے گھر میں کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھا کریں. اور ابھی آپ دیکھیں تھوڑا سا میرے بال وغیرہ ہیں, کیونکہ مساج کنگا کرنے کا ٹائم تو ملا ہوا ہے, ٹائم بہت مساج کیا ہے, اور منال آج بہت تھک گئی تھی. تو کیونکہ صبح سے اٹھی رہتی ہیں, پھر وہ اسکول سے آ کر بھی نہیں سوتی ہیں, تو ابھی سو گئی ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے کہ چلو سو گئی. میں نے ان کو ایک بنانا کھلا دیا تھا, ایک سلائس کھلا دیا تھا, تو ابھی سو گئی ہیں. ابھی رات میں اٹھ کے کچھ کرے تو الگ چیز ہے. تو یہ صحیح ٹائم ہے کہ چلو 8 بجے تک سو گئی ہیں, تو نیند پوری ہو جائے گی. اور بس کھانا سارا پک چکا ہے, بھائی آ جائیں گے تو کھانا کھا لیں گے. ویسے بھی میں نے تھوڑا سا انار کھا لیے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا. اور آج ناشتہ میں نے صرف ایک سلائس کیا تھا. اس کے بعد میں ایک بسکٹ لے کے آئی تھی ڈائجسٹو, وہ تو ایک کھا لیا تھا. اس کے بعد شام 4 بجے 5-6 بجے کے قریب تھوڑے سے بھی انار کھا لیے تھے, اور تھوڑے سے چھولے. تو اللہ کا شکر ہے پیٹ بھرا ہوا ہے, مجھے ویسے بھوک نہیں ہے. تو وہی جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اسمال پورشنز میں آپ کھائیں تو بھوک اتنی نہیں لگتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے کل منال کی اور ممی کی پلیٹس لائے تھے ہم کافی دن پہلے, تو اس میں پورشنز بنے تو بڑی اچھی لگی مجھے. میں نے کہا اس میں کھا لوں تو زیادہ کھانا نکلتا بھی نہیں ہے, اور آپ پورشنز کے اس میں کھا لیتے ہیں. تو بچے تو اتنا نہیں کھاتے, اس میں شاپ میں کھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا میں اس میں کھا لوں گی, تو آپ کم بھی نکالیں گے اور پورشنز میں بھی نکال لیں گے. اور بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, ایک چیز آپ لوگوں سے اور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا بہت تھینکس کہ جب بھی میں کچھ ایسے بات آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز مجھے سبسکرائب کریں, آپ لوگ کر نہیں رہے, تو کوئی نہ کوئی آج سن لیتا ہے, تو ایک آدھ سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں. تو یقین مانیں کہ جب بھی کوئی ایک سبسکرائبر میرا بڑھتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. جب پہلے میں یوٹیوبرز کو دیکھتی تھی وہ اس طرح کی بات کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یار ایسے کیسے کہہ رہے ہیں, مطلب اس میں کیا بڑی بات ہے. مگر جب سے میں نے خود اپنا چینل اسٹارٹ کیا ہے اور تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ واقعی آپ کو دلی خوشی ملتی ہے کہ ایک سبسکرائبر بھی بڑھ جاتا ہے, تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا ہے تو بڑی خوشی ملتی ہے. تو تھینک یو جن لوگوں نے بھی مجھے سبسکرائب کیا, 2 لوگوں نے 3 لوگوں نے, مزید تو تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مزید اور لوگ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں, تاکہ آپ لوگ آہستہ آہستہ سے ہماری فیملی بڑھے, ہمارے جو آپ لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن اسی طرح سے رہے, اور اسی طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں. تو بس ظاہر ہے جب بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں روک ہی نہیں ہوں, مگر یہ کہ پھر آپ لوگ کر بھی دیتے ہیں سپورٹ, ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں کیا. آج میں یہاں جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں وہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں, آپ لوگوں نے کیا ہے تو اتنے بھی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے, یقین کے ساتھ دعا کریں, یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر, تو چیزیں ہو جاتی ہیں. ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وقتی, مگر ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں. تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی اسی طرح کسی نارمل سی روٹین بلاگ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.